جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ابھی میں چیپٹر نمبر 3 جو 9th کلاس کا ہے، لینڈ انوائرمنٹ، اس کی میں کلاس لے رہا ہوں۔ اس پہ میں نے ایس ایل او بیس کوشچن بنائے ہیں اور کافی سارے کوشچن ہیں، ہو سکا تو اس کو میں 2 ویڈیو میں کنورٹ کر دوں گا۔ اسی طرح سے چیپٹر 2 کے میں نے اس سے پہلے ویڈیو بنائی تھی، تو وہ آپ بہت اچھا رسپانس آیا، آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہے، کمنٹس بھی کیے ہیں۔ تو ابھی یہ چیپٹر 3 کے میں نے بنائے ہیں، ایس ایل او بیس کوشچن ہیں جو بک کے اندر سے ہیں۔ تو لیٹ اسٹارٹ۔ تو فرسٹ جو کوشچن ہے وہ دیٹ از اباؤٹ دا ایریا اینڈ پاپولیشن، وہ ہم نے بتانی ہے۔ تو اس میں کوشچن 1-2 چیزیں آپ سے پوچھ سکتے ہیں، اوکے۔ تو اس میں ہم نے پاپولیشن اور جو ایریا ہے اسکوائر کلومیٹر وہ پوچھا گیا، تو وہ آپ نے بتا دینا ہے، اوکے۔ تو ان دونوں چیزوں کو آپ نے ہائی لائٹ بھی کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد رائٹ آن دی لوکیشن، لوکیشن کے بارے میں آپ نے بتانا ہے۔ اس میں جو چیزیں بتائی جاتی ہیں، پوچھی جاتی ہیں، وہی چیزیں آپ نے بتانی ہے، اس سے زیادہ آپ نے بتانا۔ یعنی ایک تو آپ نے لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ بتا دینا ہے، اور دوسرا آپ نے اس کے ایسٹ ویسٹ اور نارتھ ساؤتھ میں جو جو کنٹریز ہیں وہ آپ نے بتا دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے جی اس کی امپورٹنس کا شارٹ کوشچن بھی آ سکتا ہے، اور اس کا جو کوشچن ہے جو لانگ ہے وہ 4 مارکس کا آ سکتا ہے کہ رائٹ نوٹ آن دا فالوئنگ۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ اس میں 2-4 چیزیں بتا دینی ہیں کہ جی اس کے بڑے بڑے کنٹریز ہیں ساتھ، اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سے جو سی روٹس ہیں وہ وہاں سے پاکستان کے کوسٹل ایریے سے گزرتے ہیں، کراچی پورٹ، اور جو سی پیک ہے یہاں سے ہم لینڈ لاک کنٹریز کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ٹریڈنگ کے لیے۔ تو گوادر پورٹ دا امپورٹنٹ سی پورٹ آف دا فار دی آئل ٹرانسپورٹیشن ادر کموڈیٹیز۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے یہ ہے جی ڈیزرٹ کا، کہ ڈیزرٹ کے نام بتانے ہیں، اور آپ کے ایکسرسائز میں بھی ہے، میں نے دونوں کو مکس کر دیا ایکسرسائز میں۔ اور یہ اسی کا خیال رکھے کہ جو کوشچن ہے وہ سیم نہ ہو، ایکسرسائز والے سیم نہ، یعنی ایس ایل او بیس کے کوشچن دیتے ہیں آپ کو تو پوچھے جاتے ہیں، تو اس طرح سے ہونا چاہیے۔ پھر ویدر کو ڈیفائن کرنا ہے۔ تو ویدر بیسیکلی ڈیلی اسٹیٹ آف ایٹماسفیئر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ڈیلی کا جو ہے نا وہ آپ کا یہاں تک بھی آپ لکھ دیں گے نا تو پھر بھی آپ کا آنسر جو ہے وہاں تک پہنچ جائے گا ٹیچر تک۔ پھر کلائمیٹ جو ہے یہ ایوریج ویدر ہوتا ہے، ایوریج ویدر فار دا ریگولیشن ویریشن ان دا ویدر، اور یہ تقریباً اسٹڈی ہوتی ہے وہ 30 ایئر کی اسٹڈی ہوتی ہے، اس کے بعد ویدر کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا جو کلائمیٹ ہے یہ بہت سارے سالوں کا اگر سیم ویدر رہتا ہو بہت سالوں تک تو وہ اس جگہ کی کلائمیٹ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو فیکٹرز ہیں جو کلائمیٹ کو چینج کرنے کا باعث بنتے ہیں، تو اس میں کافی سارے ہیں۔ لوکیشن ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے الٹیچیوڈ ہے، الٹیچیوڈ ہائٹ فرام دا سی کو کہتے ہیں۔ پھر ادر فیکٹر اور بھی ہیں، تو میں نے ہر ایک 2 دیکھ دی۔ تو اس طرح سے اگر آپ لکھتے ہیں تو آپ کا جو ہے یہ کوشچن کا شارٹ کوشچن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کے پورے نمبر ملتے ہیں۔ اس میں فل بہت زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شارٹ کوشچن میں بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی اس کو جب اسٹوڈنٹ کی کیا ایکسپرٹی ہے کہ وہ اس کوشچن کو کیا شارٹ بھی کر لیتا ہے کہ نہیں، تو اس کوشچن کو لانگ ہرگز نہیں لکھنا، آپ کا ٹائم ہی ضائع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹمپریچر زون ہے، ان کے نام آپ نے لکھنے ہیں، تو نام پوچھا گیا تو نام لکھنے ہیں، فل نہیں لکھنا۔ پھر اسی طرح سے جو کلائمیٹک کنڈیشنز کے مطابق جو لینڈ ہے اس کے مطابق ہم نے اس کے ریجن بنانے ہیں۔ تو ریجن یہ نام ہے، 4 ریجن ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے بک میں بھی دیے گئے ہیں، وہ ان کے نام آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد گلیشیئرز کے نام ہیں کہ سیچن گلیشیئر جو ہے 72، ویسے تو انگلش کی بک میں مائل لکھا ہوا ہے، زیادہ تر بکس میں کیونکہ 72 کلومیٹر لکھا ہوا ہے تو میں نے کلومیٹر لکھ لیا ہے۔ تو جو انگلش کی بک ہے کیونکہ اس کو فالو کر رہے ہیں تو آپ اس کو جو ہے اس کو مائل ہی کنسیڈر کریں، مائل جو ہے نا ویسے زیادہ ہوتا ہے کلومیٹر سے۔ تو ان کے نام ہے، یہ ترچ ہے اور جو دوسرا ہے وہ رچ ہے، ٹھیک ہے۔ ناردرن رپل ہے، ساؤدرن رپل، یہ اس کے نام ہے۔
اچھا پھر اس کے بعد رائٹ بینک کے جو ریورز ہیں یعنی کہ جو ویسٹرن ریورز ہیں نا انڈس کی، جو اس کے انڈس کے ویسٹ پہ ہیں موجود ہیں، جو کہ ہمارے کے پی کے میں ہیں، گومال، گلگت، کورم اور کابل ہے۔ پھر لیفٹ بینک کے جو ریورز ہیں یعنی کہ جو ایسٹرن سائڈ پہ جو ریورز ہیں پنجاب والی سائڈ پہ انڈس کے، وہ ان کے نام بتانے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا انڈرسٹینڈنگ بیسڈ کوشچن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے بتانا ہے سالٹ رینج کا۔ سالٹ رینج میں جو سالٹ واٹر لیکس ہیں، ہارمونس ان کے نام بتانے ہیں، جس میں یہ 2-3 مشکل ہے، ہامون دورا ہے اور ہامون مورکو ہے، رائٹ۔ پھر اس کے بعد جو ایریاز بتانے ہیں ہم نے تھر ڈیزرٹ کی، تھر ڈیزرٹ کی لوکیشن بتانی ہے کہ اس کی کون کون سے ایریاز، اس طرح سے دوسرے جو ڈیزرٹس ہیں ان کے بھی ہم نے بتا دینے ہیں کہ وہ ان کے ایریاز کون کون سے ہیں جہاں جہاں پہ لوکیٹڈ ہے، جیسے نہرا ہے، کھاران ہے، ٹھیک ہے، تھپارکر ہے، تو ان کے جو آپ لکھے ہوئے ایریاز بتانے ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہاں پہ ٹمپریچر بتا دینا ہے کس طرح کا ٹمپریچر رہتا ہے، تو اس کا شارٹ کویشچن پوچھ سکتے ہیں۔ پھر اس کی کریکٹرسٹک بتانی ہے کوسٹل ایریا کی، یہ میں نے دونوں پیج پہ ہیں، یہ 31 اور 37 پیج پہ جو ہیں، ان دونوں میں سے آپ جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کا بھی ایریا بتا دیں، یہ اسٹیٹ ہے، اور کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ کچھ ہائٹ بھی ہے اس کی، اور سینڈ ڈیونز وہاں پہ پائے جاتے ہیں، سمال ہلز بھی ہیں، اور ٹورسٹ اٹریکشن سائٹ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ٹورسٹ اٹریکشن کے سائٹس کا میں نے جو ہے نا شارٹ کوشچن علیحدہ سے بنا دیا ہے، جو بھی آپ نوٹ کر لیں کہ ٹورسٹ اٹریکشن سائٹس کا جو ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ میں اس کو تھوڑا سا پاس کر بتاؤں تاکہ آپ لوگ جو ہے اس کو پاس کر کے اس کی جو ہے کوشچن نوٹ بھی کر لیں۔ اور پھر خاران ڈیزرٹ پہ کوشچن ہے کہ خاران ڈیزرٹ کی جو ہے وہ کہاں پہ ہے، اس پہ نوٹ لکھنا ہے۔ یہ سیاحان اور خورشن ہلز پہ ہے، راسکو چاگی ہلز کے درمیان، تو اس کو دشت بھی کہتے ہیں خاران ڈیزرٹ کو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے 3-4 چیزیں آپ نے بتانی ہے تو آپ کو 3 نمبر اوارڈ ہو جائے۔ پھر اس کی سب رینجز بتانی ہے ہمالیہ ماؤنٹین کی، جو سٹارٹنگ ہے تو میں نے کچھ تھوڑا آگے کر دیا ہے، یہ شیوالک، پیر پنجال، سینٹرل ہمالیاز، اور اس کے علاوہ کراکرم رینج ہے I'm sorry۔ پھر ویجیٹیشن کو ڈیفائن کرنا ہے، اس کے واس میننگ ہے جو کہ ہمارے جو گرو نیچرلی ہوتی ہے، جس میں ٹریز ہے، اسمال پلانٹ، بشز اینڈ کلائمیٹ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نیچرل ویجیٹیشن کیا ہے کہ جو نیچرلی گرو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہوتے ہیں نا ون آف دا کائنڈ دیٹ آر گرون بائی دا ہیومن بینگ، اس میں انسان کی کوشش ہوتی ہے، جو خود بخود اگتے ہیں، تو ان جو کیٹیگری ہوتی ہے ان کو نیچرل ویجیٹیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نیچرلی جو اگتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی نیم آف دا ٹریز، نادر ماؤنٹین کے ٹریز ہیں، جس میں جو ہے ورائٹی آف ٹریز ہے، جس میں دیوار، سنوبر اور چیٹ، پتل وغیرہ شامل ہیں۔ جونی پر ٹریز وہاں کا بڑا مشہور ٹری ہے، جس کی ہزاروں سال اس کی عمر ہوتی ہے، اور یہ جو ہے زیارت کے ایریا میں پایا جاتا ہے۔ پھر ہمالیہ ماؤنٹین کے ہیں، یہ ان کے نام ہیں، ان کے نام بھی اگر آپ لکھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کوشش کرنی ہوتی ہے جو فیڈرل بورڈ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں انہوں نے جو ہے اس کو ڈیٹیل میں لکھنا ہوتا ہے، جو سینٹینس میں لکھنا ہوتا ہے۔ 5 ریجن بتانے ہیں، فزیکل ریجن جو ہے، ٹھیک ہے، کلائمیٹ کے مطابق اور ہیں، یہ فزیکل ریجن ہے، یہ بھی ہوئے ہیں لیکن ان کے نام ڈیفرنٹ ہیں، پلین ہے، ڈیزرٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کوسٹل ہے، ہیومڈ، سیمی ہیومڈ، اور پھر اس کے بعد ایرڈ اور ایرڈ سیمی ایرڈ ماؤنٹین ریجن۔ پھر وائلڈ اینیملس کے نام بتانے ہیں، وائلڈ اینیملس کون سے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ڈیئر، وائلڈ بور، بیئر، لیپرڈ، لائن، فاکس وغیرہ وغیرہ شامل ہیں، اوکے۔ پھر اس کے بعد ایرڈ جو ریجن ہوتا ہے نا اس کو ڈیفائن کرنا ہے، یعنی جہاں پہ بارش کے ذریعے سے آبپاشی ہوتی ہے۔ The areas that receive less than 20 inches rainfall
is termed as the arid region. سلیمان رینج، کیتھر، راجستھان پلیٹو وغیرہ جو ہے نا یہ اس میں شامل ہے. پھر انوائرمنٹ سے کیا مراد ہے؟ ہماری نیچرل کنڈیشن ہے ایئر، واٹر، لینڈ، اور اس کو جو ہے نا ہم کہیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے نیکسٹ کوشچن ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا آپ نیکسٹ ویڈیو ذرا دیکھیے گا. تو نیکسٹ ویڈیو آپ کو ساتھ ہی اس کو مل جائے گی. اوکے، تھینک یو، السلام علیکم، اللہ حافظ.